السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے اس ایپیسوڈ میں ایکڈیمک ڈسکورس کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ریزن ورسز ریولیشن، یعنی نقل اور عقل یا وحی اور عقل. ریزن ہماری عقل اور ہمارا وحی ہماری ریولیشن، ان کے درمیان اگر کوئی نہ کوئی تعارض ہے یا کبھی ہمیں فیل ہو کہ دونوں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، کانفلکٹ کر رہے ہیں کسی پوائنٹ پہ، تو ہاؤ آر وی سپوز ٹو ڈیل ود دیم، اور کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، یا پھر واقعی کیا تعارض ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کانفلکٹ آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ اس شو میں ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ میرے پیارے بھائی دونوں شیخ سیف اللہ، اور جو کہ ماشاءاللہ عقیدے کے ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس پہ الحمدللہ، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں جو کہ ماشاءاللہ ایک ریسرچر اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس ٹاپک کو کوشش کریں گے ہم آسان الفاظ میں آپ تک جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ سیف اللہ بھائی سے انشاءاللہ. سیف اللہ بھائی، وحی یعنی ریولیشن یعنی وحی اور نقل، ان دونوں کے درمیان ظاہر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو آڈینس کے لیے ہم وحی کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں اس کا مقام کیا ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے مقام واضح ہو جائے گا پھر ہمارے لیے ذرا آسان ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو عقل ہے اس کا مقام اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو کمپیریزن کر سکیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور شریعت کے اندر، یہ اسلام کے اندر اس کا اصل مقام کیا ہے، یہ مسلمان اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد. قال اللہ تعالی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. وحی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو یا غیر کتابی شکل میں ہو، چاہے وہ رسولوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوں، لیکن اللہ نے اس کو وہ پیغام پہنچایا ہو، کسی بھی انداز میں پہنچایا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں. اور خاص کر اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو آج کل ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی اتاری گئی. جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حجیت حدیث کے متعلق جب بات کی تھی تو اس میں اس کو کھول دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث بھی نازل کی گئی تھی. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس بات سے اور ان دلائل سے واضح ہو جاتی ہے کہ وحی سے مراد ہمارے ہاں اسلام میں خاص کر قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن و حدیث اور وحی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شریعت نازل کی تو وہ کس انداز میں نازل کی، وہ کس انداز میں ہم تک پہنچی، وہ ایک رسول کے ہی طریقے سے ہمارے ہاں تک پہنچی. اور ہمارے لیے یعنی سورس آف نالج اور سورس آف اسلام جو ہے ہمارے لیے گائیڈنس، ہاں، جس کو ہم بولتے ہیں ایک اور انداز میں ہم بول سکتے ہیں کہ تھیوری آف نالج، ہاں، مصادر المعرفہ فی الاسلام. ان میں سے بنیادی جو مصادر اور سورسز ہیں وہ ہے قرآن و حدیث، جس کو ہم وحی کہتے ہیں. اور وحی پر ایمان لانا یہ ہماری ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے، کنڈیشنز میں سے اور رولز میں سے ہے، جس کے اوپر ہماری اسلام کی بنیاد قائم ہے. تو اس لیے وحی کی بنیادی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات جو عقل کے متعلق ہے، عقل کا بھی اپنا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عقل کیا ہے؟ عقل ایک مخلوق ہے، اور وحی کیا ہے؟ ایک خدا کا کلام، ورڈ آف گاڈ، ہاں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک پیغام. تو جو مخلوق ہے وہ خالق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، جو عقل ہے. اور عقل جو ہے وہ وحی کا خادم ہو سکتا ہے اور وحی کا خادم ہے. اور یہی عقل کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ مخلوق جو عقل کہلاتی ہے وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی آپ نے بات کی کہ وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی پیغام کو کہا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کی صورت میں ہو. بالکل. اسی طریقے سے آپ نے کہا چونکہ وہ خالق کا کلام ہے، وہ خالق کی طرف سے انسپریشن ہے، یہ ریولیشن ہے، تو اس کا مقام ظاہر ہے وہ خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے. جبکہ مخلوق جو ہے، عقل جو ہے، جو ریزن ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے، وہ بیسکلی کیونکہ مخلوق ہے، اور اس کا شرف اور اس کا آنر اس بات میں ہے کہ وہ جو ہے
وہ اللہ کا اس کلام جو ہے اس کی وہ خدمت کرنے والی ہے. جزاک اللہ خیر. میں اس سے اگلی چونکہ ہم نے وحی کی بات کر لی, اب ذرا عقل کی بات کر لیتے ہیں. میں عبداللہ بھائی کی طرف آتا ہوں. عبداللہ بھائی, جس طریقے سے وحی کی حقیقت کے اوپر بات کی, تو عقل کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ فلاسفرز نے بہت زیادہ عقل کو ویلیو بھی کیا ہے اور ان کی اہمیت بھی بیان کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عقل کی وہ اہمیت جو ہمارے اسلامک خاص طور پہ فلاسفرز کی بات میں کرتا ہوں, جیسے کہ ابن سینا ہو گئے, رازی ہو گئے, اور اس طرح کے لوگوں نے جو اہمیت اس کو دی ہے, کیا واقعی شرعی نقطۂ نظر سے عقل اس ویلیو پہ بھی ہے, وہ اسٹیٹس بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی, اور اس کی ظاہر پھر حقیقت, یہ بھی اس پر بھی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ مغیرہ بھائی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. سب سے پہلے تو عقل کی حقیقت کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ عقل کی حقیقت کیا ہے. تو اگر لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں لنگوسٹیکلی, تو عقل کا جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین, قاف اور لام, اور یہ کسی چیز کے روکنے پر دلالت کرتا ہے. کسی چیز کو روکنا, حبس, منع, مختلف طرح کے الفاظ, امساک, مختلف طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر کئی طرح سے یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے, جس طرح اقال البعیر کہا جاتا ہے کہ وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے. اور عقل کو عقل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لأنه يمنع صاحبه عن ما لا يليق, یعنی کہ عقل جو ہے وہ اس شخص کو جس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اس کو ان چیزوں سے روکتی ہے جو کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتے. یعنی کہ عقل انسان کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روکتی ہے, تو اسی لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے. انسان کو سینسیبل, جیسے ہم کہتے ہیں نا, سینسیبل آدمی ہے. بالکل. تو ایسی حرکات یا ایسی اعمال جو کہ انسان کو لائق نہیں ہے, انسان کو یعنی وہ نہیں کرتے, تو ظاہر ہے وہ سے عقل, یعنی کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجنون میں, ایک پاگل شخص میں اور ایک سین اور انسین میں فرق ہوتا ہے. جی. تو یہ تو بات ہے لغت کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ اصطلاحاً عقل کی کیا تعریف ہے اور کیا حقیقت ہے, تو سچی بات ہے کہ یہ ایک مشکل سوال ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ لقد کثر الاختلاف فی العقل فی حقیقت العقل حتیٰ قیل ان فیہ 1000 قول, یعنی کہ اس کی تعریف کے اندر تقریباً 1000 کے قریب اقوال موجود ہیں کہ یہ کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن اتنی زیادہ. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جتنی زیادہ بدیہی ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تعریف توضیح الواضحات من اصعب المشکلات. ہاں بالکل. تو جب ایک چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے نا, تو اس کی تعریف کرنا پھر اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ. تو اس کی اصطلاحی تعریف یا اس کی حقیقت کیا ہے, تو وہ دو چیزیں ہیں بڑی جن کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اور مفتاح دار السعادہ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عقل سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ صلاحیت ہے انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے, جس صلاحیت کے ذریعے ایک عاقل اور ایک غیر عاقل شخص میں فرق ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز, اس صلاحیت کے ذریعے انسان جو علوم حاصل کرتا ہے, اس صلاحیت کو استعمال کر کے انسان جن معارف کو سیکھتا ہے, جن نتائج تک پہنچتا ہے, اس میں تمام علوم آ جاتے ہیں جو انسانی عقل کا ایک نتیجہ ہیں. یہ سب کے سب بھی عقل کے مدلول میں شامل ہیں. عقل کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو جب ہم عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہی دو چیزوں کو ذرا اجمال سے تفصیل کی طرف منتقل کیا ہے, اور انہوں نے 4 چیزوں میں اس کو تقسیم کیا ہے, لیکن بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ عقل کی اہمیت کے حوالے سے تھا. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ عقل کی اہمیت کیا ہے, اور دوسرا سوال جو تھا وہ تھا کہ فلاسفہ نے جو عقل کو اہمیت دی ہے, کیا واقعی شرعی نقطہ نظر میں عقل کی وہ اہمیت اور عقل کا وہ مقام ہے. تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ادراک اور شعور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو یہ عطا کیا ہے, تو اس نعمت کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس نعمت کے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا. پورا قرآن آپ کی نصوص جو ہے وہ اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ رب العزت عقل کے استعمال کی ترغیب بھی دلاتے ہیں, اور بلکہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے جگہ جگہ مختلف انداز سے اللہ رب العزت ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. تو عقل کے حوالے سے
ہمارا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے یا موقف ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی مطلب کوئی مضموم چیز ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز ہے. ایسی عام طور پہ ریلیجس کمیونٹی کی طرف سے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, عقلی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ ناپسندیدہ چیز ہے. حتیٰ کہ یہ لا افراط ولا تفریط, دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی بات لکھی ہے کہ جو دلیل شرعی ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل سمعی. اور اس کے بعد وہ یہ قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے ہیں کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. تو یہ میری بات کا پہلا جز ہے کہ عقل شریعت کے اندر ایک بڑے اہم اس کا مقام ہے, حتیٰ کہ جو کسی بھی انسان کو رسپانسبل بنانے والی چیز ہے کہ وہ جو جب وہ مکلف ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اس کے اوپر اوامر اور نواہی وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو. اگر عقل نہ ہو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رسپانسبل نہیں ہے. بڑی معروف حدیث ہے رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے. اسی طرح وہ مقاصد شریعت جو شریعت جن چیزوں کی حفاظت کرتی ہے ان مقاصد شریعت میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ عقل ہے. یعنی کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں, شریعت کی جو بھی نواہی ہیں, شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اور جن چیزوں کا حکم دیتی ہے, تو اس کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شریعت انسانی عقل کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. تو عقل جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی عاقل شخص عقل کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے فلاسفہ کی بات کی کہ فلاسفہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور شاید حد سے تجاوز کرتے ہیں, تو جو بات سیف اللہ بھائی نے کی اگر وہ بات ذہن میں رہے کہ عقل کی حیثیت خادم کی ہے اور عقل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. بہرحال جو کلام اللہ ہے, جو وحی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور وہ بہرحال ایک خالق کی صفت ہونے کی وجہ سے مخلوق کبھی بھی اس سے برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی اور یہ درست بھی نہیں. تو بہرحال عقل کی حدود ہیں, عقل ان حدود کے اندر جب تک ہے تو تب تک اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا, اپنے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کر دی, وضاحت کر دی کہ عقل کی اہمیت کو ایک عاقل ڈینائی ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر عقل نہیں ہے تو پھر انسان کی ایگزسٹنس جو ہے مطلب وہ کس معنی میں ہے, جانوروں سے کوئی تمیز نہیں, جانور اور اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ والی بات بلکہ درست ہے. بعض اہل علم نے خاص طور پہ متکلمین میں اشاعرہ, علماء اشاعرہ نے خاص طور پہ مقاصد شریعت میں جیسے آپ نے بات کی, تو مقاصد شریعت میں انہوں نے تحفظ نسل سے پہلے تحفظ عقل کو اہمیت دی. انہوں نے کہا کہ دین کے بعد اور جان کے بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے مقاصد بیان کی ان کی ترتیب بھی ظاہر ضروری ہے, ان میں انہوں نے تحفظ عقل کو جو ہے تیسرا نمبر دیا. مغیرہ بھائی ایک دلچسپ بات میرے ذہن میں آ گئی. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر, معروف فقیہ ہیں, یہ بات لکھی ہے کہ لا نعلم فیہ خلافا, کہ اس مسئلے میں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو مارتا ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے, بالکل صحیح, تو یعنی کہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس شخص کی عقل زائل ہو گئی ہے, تو اس کرنے والے کے اوپر پوری وہی دیت ہے جو کہ ایک انسانی جان کی دیت ہے. یعنی کہ یہ 100 اونٹ ادا کرے گا. یعنی کہ عقل کا زائل ہونا دراصل اس کا خون بہا دینے, قتل کر دینے کی طرح. سبحان اللہ. تو یہ ایک ہماری ٹریڈیشن کے اندر اس کی بہت زیادہ اور یہ نا من الضروریات الخمس, من الضروریات الخمسہ, یعنی جو جس کی اسلام تحفظ کرنے کے لیے آئے ان کے بنیادی ضروریات میں سے ایک عقل ہے, کہ عقل کی حفاظت کی جائے اور عقل کو کیسے استعمال کیا جائے وہ بھی اسلام سکھاتا ہے. جزاک اللہ خیر. تیسرے سوال جو ہمارا ٹاپک سے حوالے سے بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, میں سیف اللہ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں, عقل کی بھی بات کر لی ہم نے اور وحی کی بھی بات کر لی, اس کی اہمیت اور اس کے اسٹیٹس کو بھی واضح کر دیا الحمدللہ. ان کے درمیان سوال ہے کہ کیا واقعی کوئی تعارض, کوئی کانفلکٹ, کوئی کانٹرڈکشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بس مجھے مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں حقیقت میں, ریالٹی میں, یہ میرا سوال ہے آپ سے. دیکھیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اور خاص کر درء تعارض العقل والنقل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا مضمون الکلام یہ ہے کہ الشریعۃ تأتی بما تحار فیہ العقول ولا تأتی بما یحال فیہ العقل. یعنی شریعت کبھی کبھی حیرت کر دینے والی چیز تو لا سکتی ہے, لیکن کبھی بھی ایسی چیز نہیں لا سکتی جو امپاسبل ہو, جو مستحیل ہو, جو عقل کے لیے ایک امپاسبل ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے, لیکن حقیقت میں یہ آپ کے محدود فکر کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے. اگر آپ خود کسی اور شخص سے پوچھیں گے تو وہ تو بولے گا اٹس ناٹ امپاسبل, یہ ہو سکتا ہے.
خدا کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے افعال اور ان چیزوں کو یعنی انسان کے جو عقل ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ چیزوں کو نہ سمجھ سکے. یہ صحیح بات ہے کہ بعض چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اسپیسیفکلی پرسنلی آپ کو سمجھنا ہے, لیکن اگر آپ کسی اور عالم کے پاس جائیں ان سے سوال کریں تو وہ آپ کو اس کو ایک لاجیکل آنسر دے سکتے ہیں. تو یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بات ہے کہ شیخنا فضیلت الشیخ عبدالعزیز الطریفی فرماتے ہیں, اپنی ان کی ایک بہترین کتاب ہے عقل پہ, اس میں کیا فرماتے ہیں, میں آپ کو کوٹ دے دیتا ہوں. بولتے ہیں النفس تتمنى والعقل يقيدها والوحي ينير طريق العقل هكذا تسير قافلة الحق وأي اختلال أو تبادل مراكز بين هذه الثلاث انحراف عن الطريق الصحيح. اس کا کیا مطلب ہے؟ بولتے ہیں کہ نفس جو نفس انسانی ہے وہ خواہش کرتا ہے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ عقل ان خواہشات کو پابند رکھتا ہے, ان کو گرفت کرتا ہے, ان کے اوپر ایک فریم, جیسے وہ عقل کا میننگ بیان کیا. بالکل. تو اور وحی کیا کرتا ہے؟ وحی اس عقل کو راستہ دکھلاتا ہے, ہدایت دیتا ہے, اور حق کا قافلہ یوں ہی روا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس تینوں میں سے کوئی بھی خلل پڑ جائے, کسی کو آپ تھوڑا زیادہ مقام دے دیں یا کسی کو تھوڑا کم دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو آپ راستے سے بھٹک جائیں گے. یعنی آپ نے ایک جو ہے نا عدل کرنا ہے, ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, اور عقل ایک انسان کو مذموم چیزوں سے روکتی ہے, لیکن اس عقل کی جو رہنمائی ہے وہ شریعت کرتی ہے, وہ وہی کرتی ہے, اور ان کو وہ مقامات جو آپ دیں گے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, عقل کیا ہے؟ مخلوق. ہے, اور مخلوق کس کے انڈر ہوگا؟ خالق کے انڈر. بس. تو اب مخلوق خالق سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر آپ مخلوق کو خالق کا درجہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو ہم یہ تک کہہ سکتے ہیں گمراہی کی طرف. یعنی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ, جو بات آپ نے کی, آپ نے یہ کہا کہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا وحی اور عقل کے مابین حقیقی تعارض ہو سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. اگر لگ رہا ہے تو وہ کسی ایک بندے کی ہو سکتا ہے کم فہمی ہو, اس کو لگ رہا ہو کہ جیسے کہ یہ جو ہے نا تعارض ہے, کانفلکٹ ہے اس میں, لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہو سکتی. بالکل. دیکھیں نا کیوں نہیں ہو سکتی سوال کیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں نا مثلا اب عقل کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. اور وحی کہاں سے آئی؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے. کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بیچ سکتا ہے جو اس نے خود مخلوق کی ہو, تخلیق کی ہو عقل کو؟ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح. یعنی آپ جب سوچے بھی تو صحیح طریقے سے صحیح سوچیں, ایز لانگ ایز آپ کی تھنکنگ اسٹریٹ ہے تو پھر وہ وہی کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات کیا ہے, جو آپ نقل لا رہے ہیں, جو قرآن و حدیث یا جو حدیث لا رہے ہیں, وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی ضعیف احادیث لے آتے ہیں یا من گڑھ احادیث, موضوع احادیث, اور اس پہ پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. پھر بعد میں جب ہم تفتیش کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے یار آپ کی بلڈنگ کی بنیاد ہی کمزور ہے, تو بلڈنگ کی کیا بات ہے. یعنی میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں, ان کے پاس صحیح احادیث سے وہ اتنا کچھ نکال نہیں سکتے. وہ عام طور پہ ان کا انحصار جو ہے فیبریکیشنز کے اوپر یا موضوعات یا من گھڑت چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, ان کی بنیاد پہ وہ تنقید کرتے ہیں اسلام کے اوپر. جزاک اللہ خیر. میں آتا ہوں عبداللہ بھائی کی طرف. عبداللہ بھائی, بات ہوگی ماشاءاللہ کہ حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا, خاص طور پہ کیونکہ سورس ایک ہے نا, اور اگر ہے بھی تو وہ ایک ہمیں ظاہری نظر آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات حقیقت میں دیکھیں, اصولی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے, رائٹ, ہمیں نظر آتا ہے, عملی طور پہ ہمارا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہم خود دیکھتے ہیں صحیح نیت کے باوجود اور اپنی پوری کوشش اور جہد کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ کیا ریزنز ہیں اس بات؟ کیا ہماری کمی ہے یا پھر کیا اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے؟ مطلب کیا اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ جزاک اللہ. مغیرہ بھائی, اس سوال کا کافی سارا جواب تو سیف اللہ بھائی نے ہی اپنے جواب کے اندر دے دیا ہے, لیکن ظاہری تعارض کی بڑی وجوہات کیا ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہی کچھ کہہ رہی ہے اور عقل جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. اور جب ہم وہی, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, وہی سے مراد ہم وہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک, ریویلیشن پروون. اور جب ہم عقل کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل صریح, سلیم, یعنی ایسی عقل جس میں کوئی کجی وغیرہ نہیں ہے, کمی نہیں ہے. یہ جب ہم بادی النظر میں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہی تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اس کی 4 جو وجوہات ہیں نا, ان میں سے پہلی وجہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہی اوتھینٹک نہ ہو. ٹھیک ہے,
اور یعنی کہ جس بات کو آپ اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ در حقیقت ان سے ثابت ہی نہ ہو. بے شک. تو اگر ایسی صورت ہو تو یہ تعارض تو پھر تعارض ہے ہی نہیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وحی کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ تو درست ہے, لیکن ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل سے تعارض ہے, یہ دراصل تعارض نہ ہو. اس کی مثال جس طرح سیف اللہ بھائی نے شیخ الاسلام کی عبارت پیش کی کہ الشریعۃ لا یأتی بمحالات العقول, شریعت کبھی بھی ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتی یا شریعت کبھی بھی ایسی خبر نہیں دیتی جو کہ عقل جس کو محال سمجھتی, عقل کی نظر میں وہ چیز ناممکن ہو. بل یأتی بمحارات العقول, بلکہ شریعت کبھی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دے دیتی ہے جو کہ عقل کو حیران کر دینے والی ہوتی ہیں. اس کی بڑی آسان مثال یہ ہے کہ آج ہم جن گیجٹس کو استعمال کرتے ہیں, آپ ان گیجٹس کو 500 سال پیچھے کے کسی آدمی کے پاس لے جائیں اور اس کو آپ بتائیں کہ یہ ایک موبائل ہے, اس کو موبائل کہتے ہیں, اور اس کے ذریعے میں ابھی بات کروں گا اور میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے بات کروں. اب اس کے لیے یہ چیز بالکل حیران کر دینے والی ہوگی اور کوئی بعید نہیں کہ وہ اس کا انکار محال, اس کے نزدیک محال بھی ہے, وہ کہے گا یہ بالکل یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ چیز تو بالکل ناممکن ہے. لیکن در حقیقت یہ چیز ناممکن نہیں ہے. اور مطلب جیسے جیسے انسانی عقل نے ترقی کی اور انسانی علم وسیع ہوا تو انسان اب جانتا ہے کہ یہ لائٹس آن ہیں اور گیجٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم گاڑیوں پہ ہوائی جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں 500 سال پہلے کے کسی بندے کے لیے اگرچہ بادی نظر میں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ناممکن ہے, لیکن در حقیقت یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ عقلی طور پہ ناممکن ہے لیکن وہ عقلی طور پہ ناممکن نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. جہاں تک تیسری وجہ کا تعلق ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وحی سے جو بات سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بات غلط ہوتی ہے. وحی غلط نہیں ہوتی, لیکن وحی کی دلالت, میں جو وحی سے سمجھ رہا ہوں میں اپنی اس سمجھ میں مختی ہوں, اس سمجھ میں مجھے غلطی لگ رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ سورہ کہف پڑھتے ہوئے آیت پڑھتا ہے کہ سورج وتغرب فی عین حمیۃ, سورج کو ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ ایک پانی کے تالاب کے اندر غروب ہو رہا تھا. اب اگر اس سے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ سورج مغرب کے وقت جب غروب ہوتا ہے تو پانی کے ایک تالاب کے اندر غروب ہوتا ہے, اب یہ قرآن کی نص ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ اس قرآن کی نص سے جو مفہوم سمجھے ہیں دراصل اس فہم کے اندر آپ کو غلطی لگی ہے. قرآن کی نص بالکل حقیقت ہے لیکن اس کا جو فہم آپ نے لیا ہے اس فہم کے اندر آپ کو غلطی لگی ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن سے کوئی بندہ فلیٹ ارتھ کے اوپر استدلال کر رہا ہے یا مختلف طرح کے استدلال ہوتے ہیں, تو وہ وحی میں غلطی نہیں ہوتی, وحی کی دلالت کے اندر اس کو غلطی لگ رہی ہوتی ہے, وحی کا درست فہم تک پہنچنے میں اس بندے کو غلطی لگ رہی ہوتی ہے. اسی نقطے کو میں ایڈیشن کروں یہاں پہ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں بیان کیا کہ بعض لوگ دلیل میں غلطی کھاتے ہیں, بعض مدلول میں غلطی کھاتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ مدلول یعنی وہ جو مفہوم آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, جو امپلائڈ میننگ ہے اس کے اندر غلطی ہے. تو بعض لوگ دلیل کو وہ غلط دلیل لے کے آ رہے ہیں یا پھر ان کو وہ دلیل نہیں ملی صحیح طرح, وہاں پہ غلطی کھا رہے ہیں. تو یہ دونوں ریزنز خاص طور پہ وجہ بنتی ہیں تعارض کی. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ وحی بھی ثابت ہوتی ہے, درست ہوتی ہے, اور وحی سے جو مفہوم انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ مفہوم بھی درست ہوتا ہے, لیکن انسان جس عقلی دلیل کے ساتھ اس کا معارضہ کر رہا ہوتا ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس لاجیکل آرگومنٹ سے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کانٹرڈکشن آ رہا ہے, وہ ساؤنڈ ریزن نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ عقل صحیح نہیں ہوتی. عقل صحیح سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اسٹیبلشڈ چیزیں ہوں, کہ جو سب عقلاء کے نزدیک, سب لوگوں کے نزدیک متفق علیہ ہو کہ یہ چیز واقعی عقلاً یہ چیز اسی طرح ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, مثلاً کل جو ہے وہ ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی انسان بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا, اور 1 اور 1 2 ہوتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تمام عقلاء کے نزدیک, سب انسانوں کے نزدیک بالکل اسٹیبلشڈ ہیں, ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں. تو ساؤنڈ ریزننگ ہو اور اس کے مقابلے میں ایسی وحی ہو جو کہ اوتھینٹک ہو, اور اس وحی سے جو مفہوم آپ لے رہے ہیں وہ مفہوم بھی درست ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض ہو یا ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ. یعنی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے 4 ریزنز بیان کیے. پہلا ریزن, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے بیان کیا کہ بعض اوقات وحی جس پر آپ انحصار کر رہے ہوتے ہیں وہ وحی ثابت ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں غلطی ہوتی ہے, عدم صحت النقل.
دوسری چیز آپ نے بیان کی کہ بعض اوقات یہ ہے کہ میننگ وہی تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس سے فہم میں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تیسری آپ نے یہ بیان کی کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں درست وہ اسٹیبلشڈ رول نہیں ہوتا ایسے ہی. اور چوتھی چیز محالات العقول و محارات العقول. جی بعض چیزیں شریعت کے اندر وہ حیرت کے لیے ہوتی ہیں, وہ ابھی ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ یعنی کہ عقلی طور پہ وہ امپاسبل چیز نہیں ہوتی نہیں, لیکن عقل کے لیے ایک حیران کن ہوتی ہے. ایک بڑا زبردست جملہ مجھے یاد آ گیا, ایک کتاب ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک, سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کی, اور دارالسلام نے اس کو چھاپا ہے. اس کے شروع میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل سے کسی چیز کا ماورا ہونا اور خلاف عقل ہونا, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی کہ ممکن ہے ایک چیز میری عقل سے بلند ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ میری عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف. بہت خوبصورت بات کی. اس میں سیف اللہ بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ جزاک اللہ آپ نے اسباب بیان کر دیے. اب یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, مطلب اگر نظر آتا ہے تو کیا رہنمائی ہمیں شریعت سے ملتی ہے کہ ہم اس تعارض کو, اس کانفلکٹ کو کس طریقے سے حل کریں؟ جی اس مسئلے کا یہ ہے التسلیم للہ, یعنی اللہ کے مسلمان کا کیا مطلب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے, جیسے کہ صحابہ نے کیا. یعنی ابھی آپ ذرا یہ منظر دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس آئے اور بولا میرا اسراء و معراج ہوا. قریش نے تو نعوذ باللہ مذاق اڑایا. وہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ حضرت ابو بکر انکاری ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اقالہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ انہوں نے بولا جی بالکل کہا ہے. تو کیا کہا رسول اللہ, کیا کہا حضرت ابو بکر نے؟ بولا تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. اگر تو نبی نے کہا, ہاں اگر نبی نے کہا, جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لا رہا ہے ساتویں آسمان کے اوپر سے, تو یہ کیا چیز ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا اللہ پر اور رسول پر تو باقی یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی. یعنی جب آپ کا یقین ہوگا کہ خدا وحدہ لا شریک ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر, یعنی کوئی بھی چیز ان کے نزدیک یعنی مستحیل نہیں ہے, چاہے آپ کی ناقص عقل مانے یا نہ مانے. اور جب عقل نقل پر یا وحی پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, عقل خود برباد ہو جاتا ہے. مغیرہ بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جو ہم نے شیخ الاسلام کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ انہوں نے یہ اسباب بیان کیے عقل اور نقل میں تعارض کے, یہ معنی یہ سوچ صحابہ کے ہاں بھی موجود تھی, اور یہ ہمیں حضرت ابو بکر نے جو رسپانس دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, یعنی کہ التثبت فی النقل, کیا واقعی جو میرے پاس وہی آئی ہے میرے سامنے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے, پہلے میں اس بات کی تحقیق کروں کیا واقعی یہ اوتھینٹک ہے, واقعی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. جب یہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان کہے کہ میں اگر جیسے یعنی اگر نقل ثابت ہو گئی ہے, اب میرے پاس دو رائے ہیں, یا تو میں اس کو کسی کیٹیگری میں ڈالوں کہ یہ میری عقل سے ماورا ہے, یا پھر میں یہ کہوں کہ میری عقل شاید جو ہے وہ میں جس کو لاجیکل سمجھ رہا ہوں شاید وہ لاجیکل نہیں ہے. مطلب دو راستے بنتے اگر وہ عقل سے ثابت ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کیا میں اس کا مفہوم بھی صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں, اور وہ مفہوم مجھے کیسے پتہ چلے گا, وہ ہمیں صحابہ سے ملے گا, ہمارے اسلاف سے ملے گا. اکثر جو عقل و نقل میں تعارض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود بدعقلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ خود بے عقلی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا وہ خود یعنی ان لاجیکل چیزیں پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نا اگر آپ عقل کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے تو کیا کرے گا, وہ ہر 3 مہینے بعد اپنا رنگ بدل کرے گا, اور ہر 6 مہینے بعد اپنی وہ بلڈنگ جو کھڑی کی اس کو برباد کر کے دوبارہ بنا. یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ہم کچھ عرصے بعد خود ہی بالکل اس کے اوپر یعنی افسوس کر رہے تھے. تو عقل کی اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم مانتے ہیں عقل کی بڑی اہمیت, ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ عقل سب کچھ ہے. یہ یعنی کہ عقل کی حدود کا اقرار کرنا چاہیے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے جو بڑا زبردست ان کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جعل للعقول فی ادراکها حدا, اللہ تعالیٰ نے عقول کے لیے, عقلوں کے لیے ان کے ادراک میں, یعنی کہ عقل جس چیز کو سمجھ سکتی ہے, ایک حد مقرر کی ہے. تنتہی الیہ لا تتعداہ, اس حد تک عقل جب پہنچتی ہے تو پھر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سَبِيلًا إِلَى الْإِدْرَاكِ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ, اللہ تعالیٰ نے عقل کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہر مطلوب کو سمجھ سکے, ہر چیز تک پہنچ سکے. کیوں؟ وَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ, اگر ایسا ہوتا تو لَاسْتَوَتْ مَعَ الْبَارِ تَعَالَى فِي إِدْرَاكِ جَمِيعِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ, یعنی کہ اگر عقل کی کوئی حدود نہیں ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں اور عقل کے ذریعے انسان جو علم حاصل کرے گا اس میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عقل کچھ جگہوں پہ جا کے لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں. مطلب عقل کے ہم نے بھی مطلب لا افراط ولا تفریط دو انتہا. اور اسی طرح دیکھیں نا عقل کو بھی الو بنایا جا سکتا ہے صاف الفاظ میں. آپ کو پتا ہے آج کل برین واشنگ کیسی کی جاتی ہے اور کیسے بلکہ اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی برین گیمز کیسے آپ کے. اور آج کل مارکیٹنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اس برین کو کیسے ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف لایا جائے. دوسری بات یہ کہ عقل بہت زیادہ آپ کے نفسیات سے متعلق انفلوئنس ہوتی ہے. آپ کے نفسیات اگر ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, آپ بڑے اپنے آپ کو ریزنیبل سمجھ رہے ہوتے ہو, لیکن وہ اہل العقول کے ہاں جو ہے, وہ اولی الالباب کے ہاں جو ہے وہ چیز قابل اعتبار نہیں. اور اگر ہم عقل کو مانے بھی تو کس کی عقل کو؟ رچرڈ ڈاکنز کی عقل کو مانے. امام مالک نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم عقل کی بات کرتے ہو تو پھر کس کی عقل؟ غیر منضبط چیز ہے. بالکل. یعنی کہ اس کو ہم کسی چیز کو پرکھنے کے لیے مطلب خاص طور پہ وحی کو پرکھنے کے لیے معیار نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو چیز غیر منضبط ہے, مختلف ہے. سب سے بڑی بات ہے مختلف ہے نا, مطلب اس کی لمیٹیشن. پہلی بات ہے لمیٹیشنز ہیں, ایک حد سے زیادہ ادراک نہیں کر سکتی. دوسری بات ہے اختلاف بہت زیادہ ہے, یعنی کوئی ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیرین مقرر نہیں کیا جا سکتا. خود مختلف ہے. جو بولتے ہیں کہ ہم عقل والے وہ خود مختلف, یعنی وہ اسٹیبلشڈ پرنسپلز بھی اگر آپ بات کریں عقول جو اپنے عقل سلیم کی بات کریں, بہت تھوڑے لوگ ہیں, بہت تھوڑے وہ چیزیں, چند چیزیں ہیں, اور جس کو قرآن نے بھی اس بات کی ہے جن چیزوں کا, اور وہ چیزیں مانی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہر چیز پہ عقل اہل عقول یا اولی الالباب جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. بالکل. تو کسی نہ کسی جگہ جا پہ چونکہ اختلاف ہوتا تھا اس لیے کرائیٹیریا نہیں بنایا جاتا. تو ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے وہی کو بنایا, عقل کو نہیں بنایا. اگر عقل کو بنا دیا جاتا پھر دنیا کے اندر جتنے 73 فرقے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تھے. اس کے بعد اگر عقل کو آپ بنا دیتے تو پھر وحی کی ضرورت ہی نہیں, وحی کی ضرورت نہ رسولوں کی ضرورت, نہ پیغمبر کی, نہ کتابوں کی. اور سب سے بڑی بات ہے نبی کو وحی کی ضرورت نہ ہوتی. نبی سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی کو تابع بنایا وحی کے, تو اس کے جب نبی محتاج ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُم مِّنْ آيَةٍ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. یعنی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن, ہم تو ایمان نہیں لائیں گے, حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ, یعنی کہ جب تک ہمارے اوپر بھی وحی نہیں ہوگی تب تک ہم, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ, یعنی کہ اگر ہر انسان کی عقل کو مستقل اتنی اختیار ہوتا کہ وہ خیر اور شر کا تعین بھی کر سکتی, اس کی تعین بھی کر سکتی اور اس کو پہچان سکتی, تو وحی کی ضرورت ہی کل عدم ہو جاتی, رسول کی ضرورت ہی کل عدم. نبی کو اللہ نے, نبی کی ذات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, رہنمائی اللہ نے وحی کے ذریعے کی نا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی, ہدایت اور رحمت نہ ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی طرف نہ جاتے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہلے بھی محفوظ رکھا, شرک آپ نے نہیں کیا الحمدللہ, کبھی آپ نے اس طرح کے گناہوں کے اندر کبھی آپ نہیں مبتلا ہو, ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. لیکن کیا نبی اس گائیڈنس کو بھی پہنچ جاتے جو اللہ کی مطلوب ہے؟ وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انبیاء کو جو ہے وہ گائیڈ کیا اس حوالے سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. جزاک اللہ خیر. اور عقل کو استعمال کرنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم لوگوں نے بتایا کہ عقل مندوں کی اللہ نے بڑی تعریف, بہت تعریف کی, اور ہر جگہ عقل استعمال کرنے کی بات کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ وہ کر لیں. اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا, اگر آپ کو کوئی چیز ماورا لگتی ہے یا آپ کے عقل میں سمجھ نہیں آ رہی, آپ علماء سے پوچھیں. الحمدللہ آج کل علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے آپ کے لیے, آپ جائے تو صحیح, ہر سوال کا جواب ہے الحمدللہ, لیکن آپ صحیح سوال صحیح بندے سے پوچھیں. ہر ایرے غرے سے پوچھیں گے تو وہ تو پھر آپ کو کنفیوز کر دیں. بالکل. میرا خیال ہے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری آپ کے انشاءاللہ اس سوال سے کچھ 2-3 کوئی اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. کنکلوڈنگ ریمارکس تو تفصیلی بھی ہو سکتے ہیں. دراصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے کی ابتدا ہماری اسلامی ٹریڈیشن میں کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے. دراصل اختصار کے ساتھ ہمارے یہاں پر ہماری اسلامی ٹریڈیشن میں جو یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, اس کا اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے. اصل میں جب فلسفہ, یونانی فلسفہ ہمارے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے عباسی دور میں, اور یہ بحثیں جو ہیں وہ ہماری علمی حلقوں کے اندر شروع ہوئی ہیں, تو تب بعض لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر ہم اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح کتاب و سنت کی نصوص کے اندر ہیں, تو وہ الہ کا تصور
جو ہمیں ہماری عقل سے سمجھ آتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بڑا کنٹرڈکشن آ جائے گا. تو وہاں سے پھر یہ مسئلہ شروع ہوا کہ ہم ان نصوص کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں ان کو ہم کس طرح اس عقل کے مطابق کریں, ان لائن کریں کہ جو ہماری عقل, ہمارا جو تصور الہ ہے وہ بھی سلامت رہے اور ہم ان نصوص کو بھی تسلیم کر لیں اور ان کا انکار بھی ہمیں نہ کرنا پڑے. تو بیسیکلی یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے. اور پھر اس مسئلے کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے لوگوں نے پھر بہت سارے راستے اختیار کیے ہیں. ہر گروہ کے پھر اپنا اپنا منہج ہے اور ہر گروہ کا اپنا اپنا مسئلہ ہے. تو بنیادی طور پہ ہماری اسلامی ٹریڈیشن کے اندر یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا. جزاک اللہ خیر. جی سیف اللہ بھائی, اس میں کچھ آپ آخری کلمات. آخری بات یہ ہے کہ اکثر جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو زیادہ عقل کو اپنے مقام سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا اپنی کتاب میں, کان یقول اکثر الناس شکا عند الموت اصحاب الکلام. جب موت قریب آ جاتی ہے جو اصحاب الکلام سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو پتا ہوگا جو امام فخر الدین الرازی جو معروف ہے, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر میں جب وہ فوت ہوئے تو اس نے بولا, کیا بولا, انا اموت علی دین العجائز, بوڑھی عورتوں کے جو دین ہے. اور اسی طرح ان کا معروف شعر ہے, نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال. اور بہت لمبا شعر ہے. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کیا, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ٹھیک ہے, یعنی میں نے زندگی بھر اصحاب الکلام, علم الکلام, فلسفہ, لاجک, سارے راستے دیکھے, ہر اس میں غرق ہو گئے تھے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. آ جا کے پھر ایمان اسی پر ہوا جو بوڑھی عورتوں کا جو اللہ کے قرآن پر ایمان ہے. تو ایمان تو وہی, یعنی ان ادر ورڈز اگر ہم اس بات کو انشاءاللہ آخری ریمارک سے میں کنکلوڈ کروں تو وہ یہ والی بات ہے کہ بہرحال وہی جو ہے وہ گائیڈنس ہے. ریولیشن سے آپ اپنے آپ کو ماورا نہیں کر سکتے, ریولیشن کی آپ اس کی احتیاج ختم نہیں کر سکتے, اس پر ڈپینڈنسی آپ ختم نہیں کر سکتے. اور آ جا کے جتنے بڑے بڑے عقلاء اور فلاسفہ نے اپنی ساری کوششیں کر لیں, امام فخر الدین رازی ہو گئے, امام غزالی جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو عقلاء کے اندر اپنا نام رکھنے والے تھے, انہوں نے بھی آگے کہا کہ ہم نے آ جا کے گائیڈنس جب ملی تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملی. تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.